السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 29 ہے، رکوع نمبر 4 کے بعد سورۃ الحاقہ شروع سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ، حقیقی سچ ہونے والی یعنی قیامت۔ ملحاقۃ، ما کیا ہے، الحاقۃ حقیقی سچ ہونے والی یعنی قیامت۔ وما ادرا، وما اور کس نے، ادرا کا بتایا آپ کو، ما کیا ہے، الحاقۃ حقیقی سچ ہونے والی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقی سچ ہونے والی قیامت جو ہے، آپ کو اس کے بارے میں کسی نے کیا بتایا ہے کہ وہ کیا ہے حقیقی سچ ہونے والی، یعنی قیامت کی کیفیت کیا ہے، اس کی حالت کیا ہے۔ کذبت جھٹلا دیا سمود و قوم سمود نے، صالح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد اور قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم نے، بالقاریہ ساتھ حقیقی کھڑکھڑانے والی کے، یعنی حقیقی کھڑکھڑانے والی قیامت جو ہے اس کو صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے بھی جھٹلا دیا اور ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے بھی جھٹلا دیا۔ القاریہ کے معنی کھڑکھڑانے والی۔ جب زلزلہ آتا ہے تو دروازے کھڑکیاں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے، تو قیامت کا زلزلہ ہوگا جس سے کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی اور تمام چیزیں ٹوٹنے کی آواز جو ہے وہ فضا میں برپا ہوگی۔ فَأَمَّا پس ہو سمود ہو، جو قوم سمود تھے، فَأُهْلِكُوا پس وہ ہلاک کیے گئے، بِالطَّاغِیَہ ساتھ خاص سرکش چیخ کے۔ قوم سمود پر جو ہے ایک سرکش قسم کی سخت قسم کی چیخ جو ہے برپا ہوئی، تو وہ سارے کے سارے مر گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ اور سو جو قوم عاد تھی، فَأُهْلِكُوا پس وہ ہلاک کر دیے گئے، بِرِیحٍ ساتھ ہوا، سرسرٍ تیز کے، عاتیۃ سرکش کے۔ جو قوم عاد تھی ہود علیہ السلام کی قوم، ان کو ہلاک کیا گیا تیز اور سرکش قسم کی ہوا سے۔ سخرہا اس اللہ نے مسخر کر دیا اس تیز ہوا کو، علیہم اوپر ان قوم ہود کے لوگوں کے، قوم عاد کے لوگوں کے، سخرہا اس اللہ نے اس کو مسخر کر دیا، اس کو جو ہے مسلط کر دیا، علیہم اوپر ان قوم عاد کے اوپر ان لوگوں کے، یعنی قوم عاد کی لوگوں کے، 7 لیال 7 راتیں، وثمانیۃ ایام اور 8 دن، 8 ایام دن، حسوماً مسلسل۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز سرکش قسم کی ہوا جو تھی اس کو چلایا، 7 راتیں اور 8 دن۔ فَتَرَى الْقَوْمَ بس دیکھا آپ نے اس خاص قوم کو، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم کو، فیہا بیچ اس تیز ہوا کے، سرکش ہوا کے، سرعا پچھاڑے گئے، یعنی اٹھا کر پھینکے گئے۔ اس تیز ہوا نے قوم عاد کے افراد کو، لوگوں کو اٹھا کر زمین پر پھینکا اور ان کو اس طرح ہلاک کیا۔ کأنہم جیسے کہ وہ اعجاز و تنے ہوں،
نخل کھجوروں کے خاویہ گرنے والی، ان کی قوم عاد جو تھی، ہود علیہ السلام کی قوم، اس کے لوگوں کے قد جو تھے کھجوروں کے تنے جتنے لمبے تھے، لمبے قد والی وہ قوم تھی، اور اس تیز سرکش ہوا نے ان کو اٹھا کر سرا زمین پر پٹخا، زمین پر پھینکا، جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ سرا کے معنی اٹھا کر پھینکا، پچھاڑا، جیسا ایک پہلوان دوسرے پہلوان کو اٹھا کر جو ہے وہ زمین پر پٹکتا ہے اور اس کے سینے پر بیٹھ جاتا ہے، یہ ہے سرعا۔ کأنہم اعجاز نخل، گویا کہ وہ تنے تھے کھجوروں کے خاویہ، گری ہوئی، ان کی لاشیں زمین پر اس طرح لمبی پڑی ہوئی تھی جس طرح کھجور کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ فَهَلْ تَرَىٰ، پس کیا آپ دیکھتے ہیں، لَهُمْ وَاسِلٍ کے من باقی، یا کوئی باقی رہنے والی، ان میں سے کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا جو ہے لاش ہے جو باقی پڑی ہو، یا کوئی قوم جو ہے وہ باقی پڑی ہو، اس میں سے کوئی فرد باقی رہا ہو، سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ حل طرح کہ آپ دیکھتے ہیں لَهُمْ وَاسِلٍ کے من باقی، یا کوئی باقی رہنے والی۔ وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن، اور وہ لوگ قبلہ جو اس فرعون سے پہلے تھے، دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، فرعونیوں کو اور دوسری قوموں کو۔ والمؤتفقات، اور خاص الٹائی گئی بستیاں، بالخاطئہ، ساتھ حقیقی خطاؤں کے، گناہوں کے، جس سے لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے گناہوں کی وجہ سے 3 فرشتوں نے وہ پوری بستی اٹھائی، فضا میں لے گئے اوپر، اور اوپر سے الٹا کر اس کو پھینکا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بستیاں بھی ہیں جو کہ الٹا دی گئیں، بالخاطئہ، ساتھ یا بوجہ حقیقی گناہوں کے۔ فَعَصَوْا، پس ان لوگوں نے نافرمانی کی، رسول ربہم، پیغمبر اپنے رب کی، انہوں نے اپنے رب کے پیغمبر کی نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ، پس پکڑ لیا ان کو، اخذتاً، پکڑنا، رابیہ، چڑھا ہوا، یعنی بلند، یعنی غالب۔ جب انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو پھر جو ہے ان کو ایسی پکڑ نے پکڑا کہ جو رابیہ ان پر غالب تھی۔ راب کہتے ہیں میلا کچیلا جو پانی ہوتا ہے، یا گنے کا جب اس سے گڑ بناتے ہیں تو اس کے رس کو بہت بڑے کڑاہے میں جو ہے گرم کرتے ہیں، اور گرم کرنے سے اس کے اندر جو میل کچیل ہوتی ہے وہ اس کی سطح پر، یعنی اوپر آ جاتی ہے۔ جس سے ہم گھروں میں گھی گرم کرتے ہیں، مکھن گرم کرتے ہیں، تو جھاگ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اور گھی جو ہے وہ نیچے بیٹھا رہتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے ان لوگوں پر جو ہے اللہ کی پکڑ اس طرح آئی جس طرح وہ جھاگ جو ہے پانی پر غالب آ جاتی ہے، پانی کے اوپر آ جاتی ہے۔ راب کہتے ہیں یہ جھاگ وغیرہ کو۔ تو راب یا غالب آنے والی، ان پر اللہ کی پکڑ جو تھی وہ غالب آنے والی پکڑ آئی۔ انا، بے شک ہم نے، لما، جس وقت، طغا، سرکشی کی، الماء، خاص پانی نے، حملناکم، اٹھایا ہم نے تم کو، فی الجاریہ، بیچ خاص چلنے والی، یعنی کشتی کے۔ اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی قوم کی بات کرتے ہیں کہ جب ہمارا پانی جو تھا، آسمان سے برسنے والی بارش اور زمین سے نکلنے والی چشموں کا پانی، دونوں آپس میں پانی مل گئے اور پہاڑوں کی چوٹیاں بھی اس پانی میں غائب ہو گئیں۔ جب وہ پانی سرکش ہو گیا
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے ماننے والوں، حملناکم، ہم نے اٹھایا تم کو، پھر جاریہ بیچ خاص کشتی کے، جاریہ کی معنی کشتی، بے نجعلہا، تاکہ ہم بنا دیں اس کو، لکم واسطے تمہاری تذکرۃ نصیحت، ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا، کشتی ہمارے حکم سے اتنے بڑے پانی، اتنے گہرے پانی پر جو ہے وہ چل رہی تھی، وہ پانی جس میں پہاڑوں کی چوٹیاں ڈوب گئی تھیں، اور زندہ بچے تھے صرف وہ چوپائے جانور ایمان والے نوح علیہ السلام جو کشتی میں سوار تھے، باقی ساری مخلوق چوپائے جانور وغیرہ انسان سب جو تھے وہ پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ فرمایا لنجعلہا، تاکہ ہم بنا دیں اس کشتی کو، لکم واسطے تمہارے تذکرۃ نصیحت، وہ تعیہ، اور یاد کرنے، ذخیرہ کرنے، جمع کرنے۔ سورہ یوسف میں ہے کہ من وعاء اخیہ، تو انہوں نے اپنے بھائی کے سامان میں دیا، اسی سے لفظ نکلا ہے تعیہ، تعیہ، وعاء یو اے یو تو اے یو، تو تذکرتاً، ہم نے اس کشتی والے واقعے کو جو ہے ہم نے نصیحت بنا دیا، وہ تعیہ ہو، اور تاکہ وہ جمع کر لیں، یاد رکھیں اس واقعے کو، اذن کان، واعیہ جمع کرنے والے یعنی یاد کرنے والے۔ ہم نے اس قوم اور کشتی کا جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے، اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس کو نصیحت بنا لیں، تذکرتاً لنجعلہا، تاکہ ہم بنائیں اس واقعے کو واسطے تمہارے تذکرتاً نصیحت، وتعیہ، اور یاد کرنے اس واقعے کو، نوح علیہ السلام کی قوم اور کشتی کے واقعے کو یاد کرنے، اذن واعیہ، اذن کان، واعیہ یاد کرنے والے۔ فائزہ، پر جس وقت نفخ پھونکا جائے گا فی الصور، بیچ خاص سینگ کے، یعنی جب قیامت کا بگل بجے گا، نفخۃ واحدہ، پھونکنا ایک ہی بار، اسرافیل علیہ السلام سینگ کے اندر پھونک ماریں گے، ایک ہی پھونک ماریں گے تو تمام چیزیں جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، پس جس وقت پھونکا جائے گا بیچ خاص سینگ کے، نفخۃ واحدہ، پھونکنا ایک ہی بار، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھا لی جائے گی یہ زمین، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑ، اس چیخ کے اندر اتنی شدت ہوگی کہ زلزلہ پیدا ہو جائے گا کائنات کے اندر، اور وہ زلزلہ جو ہے زمین کو اٹھا لے گا، پہاڑوں کو اٹھا لے گا، اور اٹھا کر ان کو پھینک کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ فَدُكَّتَا، پس یہ دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ کون؟ زمین اور پہاڑ۔ زمین پر جتنی بلڈنگیں ہیں، درخت ہیں، باغات ہیں، جو کچھ بھی ہے، سب جو ہے وہ زلزلہ جو ہے چیخ سے برپا ہونے والا زلزلہ جو ہے قیامت کا زلزلہ، وہ اس زمین کو اور پہاڑوں کو اٹھا کر پھینکے گا، تو کیا ہو جائے گا؟ فَدُكَّتَا، پس یہ دونوں، دکا تا کے بعد الف جو ہے دو کے لیے ہے، بس یہ دونوں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین بھی اور پہاڑ بھی۔ زمین سے مراد ہے پہاڑوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہے زمین پر، عمارتیں ہیں کئی منزلہ، لوہے کی بنی ہوئی، سٹیل کی بنی ہوئی، بے شمار چیزیں ہیں، تو سب جو ہے تباہ ہو جائیں گی۔ دکتاً، ریزہ ریزہ کر دینا، واحدتاً، ایک ہی بار، چیخ جو ہے ایک ہی دفعہ۔ اس چیخ کے زلزلے سے
ایک ہی دفعہ ہر چیز جو ہے زمین کی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن واقعہ ہو جائے گی، الواقعات حقیقی واقعہ ہونے والی قیامت۔ اس دن پھر قیامت برپا ہو جائے گی، جس دن پہلی چیخ جو ہے اس کو برپا کیا جائے گا سینگ کے ذریعے، تو اس کی آواز سے زلزلہ برپا ہوگا، تو پہاڑ اور زمین کی ہر چیز جو ہے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ پس اس دن واقعہ ہو جائے گی الواقعہ خاص واقعہ ہونے والی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتْ اور پھٹ جائے گے السماء آسمان، فَهِيَ پس وہ آسمان یومئذ اس دن واہیۃ بوسیدہ ہو جائیں گے، پرانے ہو جائیں گے۔ جس طرح پرانی چیز جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، اس طرح آسمان جو ہے بوسیدہ ہو کر وہ ٹوٹ جائیں گے۔ والملک اور تمام فرشتے علی ارجائہا اوپر اس کے کناروں کے ہوں گے، علی اوپر ارجائے کناروں ہاں اس زمین کے، اور فرشتے جو ہے اس زمین کے کناروں پر کھڑے ہوں گے۔ کوئی شخص زمین سے باہر نہیں نکل سکے گا میدان معاشر سے بھاگ کر۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ اور اٹھائیں گے عرش رب کا آپ کے رب کا، فوقہم اوپر اپنے، یومئذ اس دن ثمانیہ 8 فرشتے، 8 فرشتے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، جس عرش پر اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہوں گے، اس عرش کو جو ہے قیامت کے دن جو ہے 8 فرشتے جو ہے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جو بادشاہ ہے ساری کائنات کا، حقیقی بادشاہ، یہ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی عزت، اس کا احترام جو ہے اس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ فرشتے اللہ کے جو ہے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ اس دن تورزون تم پیش کیے جاؤ گے اللہ کے حضور، لا تخفی نہ چھپ سکے گی منکم تم میں سے خافیہ کوئی چھپنے والی جان۔ سب قبروں سے نکلیں گے، اللہ کے حضور پہنچ جائیں گے میدان معاشر میں، اور کوئی جان جو ہے وہ اللہ سے چھپ نہیں سکے گی، چھپنے کی جگہ ہوگی کوئی نہیں۔ زمین ساری کی ساری بالکل چٹیل میدان، کھلا میدان ہوگا، اور یہ پہاڑ، درخت، یہ بلڈنگوں کا ملبہ سب جو ہے، یہ ہوائیں جو ہے قیامت کے زلزلے جو ہے ان کو اٹھا کر جو ہے سمندروں میں، گہری جگہوں میں، گڑھوں میں پھینک دیں گے۔ فَأَمَّا پسو من جو شخص اوتیا دیا گیا کتابہ نامہ اعمال اس کا، بے یمین ہی ساتھ اس کے دائیں ہاتھ کے، قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے تو وہ جنت کا ٹکٹ ہوگا۔ فَيَقُولُ پس وہ شخص کہے گا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا، وہ کہے گا ہا او مو، آؤ لوگو، اقرأو پڑھو کتاب یا نامہ اعمال میرا۔ جیسا بچوں کا رزلٹ جو ہے شائع ہوتا ہے تو بچے جو ہے اپنا رزلٹ جو بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں، اچھے نمبر دیے ہوتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رزلٹ کارڈ جو ہے ابو کو دکھایا، ماما کو دکھایا، بہن کو دکھایا، بھائی کو، پھپھو کو دکھایا، چچا کو دکھایا، وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتے ہیں، دیکھو جی ہمارا رزلٹ کتنا شاندار آیا۔ اس طرح قیامت کے دن جن خوش نصیبوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ جنت کا ٹکٹ ہوگا، اور وہ لوگوں سے کہیں گے آؤ ہمارے نامہ اعمال کو پڑھ کر دیکھو، ہماری کتنی کامیابی ہے، کتنے نمبر ہیں ہمارے، کتنی نیکیاں ہیں ہماری کہ ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ انی بے شک میں، ظنن تو میں گمان کرتا تھا یا میں یقین رکھتا تھا،
دائیں ہاتھ میں دیے جانے والا جس کو دیا جائے گا نامہ اعمال، وہ کہے گا ظنن تو میں یقین کرتا تھا دنیا میں، انی کہ بے شک میں ملاقن ملنے والا ہوں، ملاقات کرنے والا ہوں، حساب یا اپنے حساب سے۔ وہ خوش نصیب جن کو جو ہے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہیں گے کہ ظنن تو میں نے دنیا میں یقین کر رکھا تھا کہ انی بے شک میں ملاقن ملنے والا ہوں، ملاقات کرنے والا ہوں، حساب یا اپنے حساب کی۔ میں دنیا میں یقین رکھتا تھا کہ میرے عملوں کا حساب میرے سامنے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رکھ دیں گے۔ فہو پس وہ خوش نصیب دائیں ہاتھ میں دیے جانے والا نامہ اعمال والا شخص جو ہے فی عیشت بیچ زندگی کے ہوگا راز یا خوش کرنے والی۔ اب وہ دائیں ہاتھ والا شخص جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں میں داخل کریں گے، اور وہ شخص کہے گا کہ آج میں فی عیشت بیچ زندگی راز یا خوش کرنے والی میں ہوں، فی جنت بیچ باغوں کے ہوں، عال یا بلند کے۔ تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص جس کو نامہ اعمال دیا جائے گا وہ جنت میں داخل کیا جائے گا دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال والا، اور وہ خوش کر دینے والی زندگی میں داخل ہوگا اور بلند جنتوں میں ہوگا۔ قطوفہا پھل ان جنتوں کے دانے یا جھکنے والے ہوں گے، قریب ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے۔ اس جنت کے پھلوں کے گچھے جو ہیں وہ جنتیوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، ان کو اٹھ کر کوئی سیڑھی لگانے، کوئی ڈنڈا جو ہے دینے کے لیے، پھل جھاڑنے کے لیے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ درختوں کے پھل جو ہے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے، وہ اپنے ہاتھ سے توڑ کر کھائیں گے۔ قطوف کے معنی پھل، قطوفہا پھل اس جنت کے دان یا جھکنے والے ہوں گے، قریب ہوں گے۔ دانیہ سے لفظ نکلا ہے دنیا، دنیا کے معنی قریب کی زندگی، اس سے دان یا قریب آنے والے ہوں گے ان کے خوشے، درختوں کے گچھے جو ہیں۔ کلو اللہ فرمائیں گے جنتیوں سے کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنیئن خوشی خوشی، ہنیئن کے معنی خوشی خوشی، یہ اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے پیغام تہنیت، خوشخبری کا پیغام، مبارک کا پیغام، خوشی کا پیغام۔ کلو اللہ فرمائیں گے جنتیوں سے کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنیئن خوشی خوشی، بما بسبب اس کے جو اسلف تم آگے بھیجا تم نے، فی الایام بیچ تمام دنوں، الخالیہ حقیقی گزر جانے والوں کے۔ دنیا میں جتنا عرصہ تم رہے اور وہ دن گزر گئے دنیا کے، اور ان گزرنے والے دنیا کے دنوں میں جو کچھ تم نے اگلی زندگی کے لیے، آخر کے لیے نیکیاں بھیجی تھیں، اسلف تم جو آگے بھیجی تھی تم نے نیکیاں، ان کے سبب کھاؤ، فی الایام الخالیہ دنوں گزرے ہوئے میں، یعنی دنیا کے دنوں میں جو تم نے نیکیاں کر کے آگے بھیجی تھی آخر کا ثواب لینے کے لیے، اس کے نتیجے میں جو ہے کھاؤ جنت کے پھل، نعمتیں، اور پیو، خوشی خوشی کھاؤ اور پیو۔ وَأَمَّا اور سو من وہ شخص اوتیا جو دیا جائے گا کتابہ نامہ اعمال اس کا، بے شمال ہی ساتھ اس کے دائیں ہاتھ کے۔ اب دوسرا وہ گروہ آ گیا کہ جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا پیچھے سے۔ فَيَقُولُ پس وہ بائیں ہاتھ والا جو ہے وہ کہے گا یا لیتنی اے افسوس مجھ پر، لم اوتا نہ میں دیا جاتا، لم کے معنی نہ، اوتا میں دیا جاتا، کتاب یا نامہ اعمال اپنا، کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یہ تو جہنم کا ٹکٹ ہے، میں تو پھنس گیا، اب تو اس نامہ اعمال کی وجہ سے مجھے جہنم لازماً جانا پڑے گا۔
یہ ہر شخص کہے گا جس کے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جو ہے پکڑایا جائے گا۔ وَلَمْ أَدْرِ، اور وہ کہے گا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال والا کہے گا وَلَمْ أَدْرِ، اور نہ میں جانتا ما حسابیہ، کیا ہے میرا حساب۔ کاش آج مجھے جو ہے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے نہ پتہ ہوتا کہ میرا نامہ اعمال کیسا ہے۔ ما کے معنی کیا ہے یا کیسا، حساب یا حساب میرا۔ یا لیتہا، اے افسوس، کانت، ہو جاتی، القاضیہ، پوری ہونے والی، قضا ہونے والی یعنی موت۔ کاش آج مجھ کو موت آ جائے کہ میں اللہ کی جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں۔ وہ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لے کر جہنم کا ٹکٹ لے کر افسوس کرے گا، کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال جو ہے نہ دیا جاتا اور مجھے اس کے حساب کا نہ پتہ ہوتا۔ افسوس کہ آج جو ہے مجھ پر موت، آج قاضیہ، موت آ جائے۔ ما اغنا انی، نہ کام آیا میرے، مال یا مال میرا، میں نے دنیا میں بہت مال لوٹا، صبح و شام میں نے حرام مال لوٹا، لوگوں کے مال لوٹے، لوگوں کو جو ہے ستایا، تنگ کیا، لیکن وہ میرا مال جو ہے آج کام نہیں آیا۔ آج میرا لوٹا ہوا مال، حرام مال جو میں نے جمع کیا تھا، وہ آج مجھے جہنم سے بچا نہیں سکا۔ ما اغنا، نہ کام آیا، انی میرے، یا نہ بچا سکا مجھ کو، مال یا مال میرا، جو میں نے دائیں بائیں سے ظلم سے، جھوٹ بول کر، سینہ زوری سے، بدماشی سے لوگوں کے مال لوٹے تھے، آج وہ مال جو ہے مجھے جہنم سے نہیں بچا سکا۔ ہلاک ہوگی انی، مجھ سے، سلطان یا حکمرانی میری، میں تو ساری زندگی حکمرانوں کی کرسیوں پر بیٹھتا تھا، ہر الیکشن میں میں جو ہے وہ مظلوم قوم پر جو ہے میں حکمران بن جاتا تھا ووٹوں شیطانی جمہوریت کے ذریعے، تو میری وہ سلطنت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ میں تو بہت ظالم، بہت لٹیرا، ڈاکو، چور تھا میں سینہ زوری سے، جال سازی سے کرسی پر آ بیٹھتا تھا ہر الیکشن میں، لیکن وہ میری سلطنت، میری حکمرانی جو ہے سب کی سب تباہ ہو چکی ہے، اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ خضوع ہو، اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، خضوع، پکڑ لو، ہو اس مجرم کو، فغلو ہو، پس طوق بنا دو اس کو۔ اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جہنم کا ٹکٹ ملے گا، اس کے بارے میں فرشتوں کو حکم دیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس ظالم کو پکڑ لو، یہ دنیا میں بہت بدماش بنا پھرتا تھا، یہ بے رحم اور ظالم حکمران تھا، یہ لوگوں کے مال لوٹتا تھا، اس نے ملک کے اندر، ملک کے باہر، کافروں کے ملکوں میں بڑے بڑے جو ہے اس نے خزانے بنائے، جائیدادیں بنائی ہوئی تھیں، اس کو پکڑ لو فرشتوں، فغلو ہو، اس کے گلے میں لوہے کا طوق پہنا دو، ثم الجحیمہ، پھر طرف خاص آگ کی، سلو ہو، چلا دو اس کو اٹھا کر پھر جہنم کی خاص آگ میں پھینک دو۔ ثم فی سلسلۃ، پھر بیچ سنگل کے، سلسلہ کے معنی زنجیر، سنگل، پھر بیچ سنگل کے اس کو لپیٹ دو، اس کے جسم کے گرد سنگل لپیٹ دو، ذرعہا، لمبائی جس کی، 70 ذراعاً، ہاتھ ہوگی، فرشتوں اس کو 70 ہاتھ لمبے سنگل میں اس کو لپیٹ دو، یعنی اس کے جسم کے ارد گرد 70 ہاتھ لمبا سنگل جو ہے لوہے کا، وہ اس کے جسم پر لپیٹ دو، فسلکوہ، پس چلا دو اس کو جہنم کی طرف۔
توق پہنا دو اس کے گلے میں لوہے کا، اور پھر اس کو جو ہے 70 ہاتھ لمبے سنگل میں لپیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دو۔ یہ اللہ حکم سنائیں گے فرشتوں کو۔ انہو بے شک یہ مجرم کانا تھا لا یؤمنو نہیں ایمان رکھتا تھا باللہ ساتھ اللہ کے العظیم جو حقیقت میں بہت عظیم ہے، عظمت والا ہے، شان والا ہے۔ اس نے اپنے رب کو سمجھا ہی کچھ نہیں۔ اس نے یہود و نصارہ کی غلامی میں میری زمین پر، میری مخلوق پر جو ہے کافروں کے فتنے ظلم مسلط کیے، لوٹ مار کی۔ یہ اپنے عظیم رب پر ایمان ہی نہیں لایا تھا، اس نے اپنے رب کی کوئی ایک بات بھی نہیں مانی تھی، اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہوا تھا، یہ منافق تھا۔ ولا یحض اور نہیں یہ ترغیب دیتا تھا علی طعام المسکین اوپر کھانے مسکینوں کے۔ پہلا اس کا جرم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو حقیقت میں بہت عظیم ہیں، بڑے ہیں، ان پر اس کا ایمان نہیں تھا، یہ اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا تھا۔ اس نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا تھا اللہ کی مخلوق پر، یہ رب کی مانتا ہی نہیں تھا۔ دوسرا ولا یحض اور نہیں ترغیب دیتا تھا علی طعام اوپر کھانے المسکین حقیقی مسکین کے۔ یہ لوگوں کو نہیں کہتا تھا کہ ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہماری بستی میں یہ 2-3 گھر جو ہے غریبوں کے ہیں، یتیموں کے ہیں، بیواؤں کے ہیں، چلو ہر مہینے سارے کے سارے جو ہے وہ 100 روپیہ، 50 روپے یا جتنے بھی تو کوئی توفیق ہے اکٹھے کر کے ان گھروں کو جو ہے تقسیم کر دیے جائیں تاکہ یہ بیچارے روکھی سوکھی روٹی گزار کر کھا کر جو ہے اپنی زندگی گزار لیں۔ یہ غریبوں کو جو ہے کھانا کھلانے کی ترغیب کی بجائے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب کی بجائے اس ظالم نے مسکینوں پر جو ہے ظالمانہ ٹیکس لگا رکھے تھے، اور ٹیکسوں کے ذریعے یہ لوگوں کو لوٹتا تھا، اور لوگوں کو روکھی سوکھی بھی اس نے نہیں کھانے دی۔ یہ اتنا ظالم ہے۔ فلیسا پس نہیں ہے لہو واسطے اس مجرم کے الیوم آج کے دن ہا ہونا اس جگہ۔ اللہ فرشتوں کو فرمائیں گے کہ اس ظالم کے لیے آج کے دن نہیں ہے ہا ہونا اس جگہ حمیم کوئی گرم جوش دوست، یعنی گہرا دوست۔ آج قیامت کے دن جو ہے اس کے دنیا میں تو بے شمار اس کے دوست تھے، اس کو ووٹ دینے والے، اس کو نعرے لگانے والے، اس کے ساتھ مل کر ووٹ بیچنے والے، حرام کھانے والے، دائیں ہاتھ میں قرآن بائیں ہاتھ میں حدیث، اور قوم کا لوٹا ہوا پیسہ جو ہے یہ حکمرانوں سے لے کر ووٹ بیچ کر حرام کھانے والے جو ہیں، ان کا آج کوئی بھی حقیقی دوست نہیں ہوگا۔ یہ دنیا میں ایک دوسرے کے دوست تھے، یہ ووٹ دیتے تھے، لیتے تھے، پیسوں کے ذریعے ووٹ بیچتے تھے۔ ان کو ذرا حیا نہیں تھا کہ یہ پیسے لوٹ مار کے ہیں، یہ حرام کے ہیں، یہ ٹیکسوں کے ظالمانہ پیسے ہیں جو قوم سے لوٹے گئے ہیں ٹیکسوں کے ذریعے۔ ان کو ذرا بھی حیا نہیں تھا کہ ہم حرام کھا رہے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن ہے، بائیں ہاتھ میں حدیث ہے۔ لوگوں کو چکمہ دینے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کھیلنے کے لیے جو ہے لوگوں کو کہتے تھے ہمارے دائیں ہاتھ میں قرآن، بائیں ہاتھ میں حدیث، اور کافروں کے فتنے کو، کافروں کے جھوٹ اور لعنت کو یہ مسلط کر کے بیٹھے تھے اور روٹیاں کھاتے تھے۔ اسمبلیوں میں بیٹھ کر یہ ظالم قوم کو لوٹتے تھے، حرام کھاتے تھے۔ فلیسا لہو پس نہیں ہے واسطے اس ظالم کے الیوم آج کے دن ہا ہونا اس دن حمیم کوئی گہرا دوست، ولا طعام اور نہیں ہے کھانا ان مجرمین کے لیے الا مگر من غسلین دھوئے ہوئے پانی سے، وہ پانی جس کو جو برتنوں یا کپڑوں کو دھویا جاتا ہے، اور وہ پانی
کپڑے یا برتن یا فرش دھونے کے بعد میلا کچیلا گندا پانی جو ہے جو ہوتا ہے، یہ قیامت کے دن ان کو پیٹ بھر کر جو ہے ان کو پلایا جائے گا۔ ان کے پینے کے لیے دھونے کا پانی جو ہے، کپڑے فرش وغیرہ دھونے کا پانی، گندا گلیز مٹی والا پانی جو ہے ان کو دیا جائے گا۔ لا یاکلہ، نہیں کھائیں گے اس پانی کو، یعنی نہیں پیئیں گے پیٹ بھر بغیر اس پانی کو، الا الخاطئون، مگر حقیقی خطا کار گناہ گار۔ فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، لا زائد ہے، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بما ساتھ اس چیز کے، تبصرون جس کو تم دیکھ رہے ہو، وما اور ساتھ اس چیز کی قسم کھاتا ہوں، لا تبصرون جس کو نہیں تم دیکھ رہے۔ میں کائنات کے اندر ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تمہیں نظر آتی ہیں، اور ان چیزوں کی بھی قسم کھاتا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آتی، تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ میں سب چیزوں کی قسم کھاتا ہوں۔ انہو، بے شک وہ قرآن، لقول، البتہ بات ہے، رسول کریم، پیغمبر عزت والے کی۔ یہ قرآن نبی علیہ السلام نے کسی سے بنوایا نہیں ہے، نہ خود بنایا ہے، یہ جبریل علیہ السلام کی زبان نے جو ہے نبی علیہ السلام کو سنایا ہے یہ قرآن۔ یہ جبریل علیہ السلام جو رسول کے معنی پیغمبر، پیغام پہنچانے والے، جو کریم عزت والے پیغمبر فرشتے ہیں، یہ ان کی زبان سے قرآن پاک جو ہے نبی علیہ السلام پر اترا ہے۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ قرآن پاک بقول شاعر، بات کسی شاعر کی، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ مکہ والے یہی جھوٹ لگاتے تھے۔ قلیلاً، تھوڑا ہے، ما تؤمنون، جو تم ایمان لاتے ہو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ ولا بقول کاہن، اور نہیں ہے یہ بات، قول کے معنی بات، کاہن کسی نجومی کی، کسی اٹکل پچو لگانے والے، ٹیوے لگانے والے جھوٹے نجومی کی یہ بات نہیں ہے یہ قرآن پاک، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی باتیں ہیں۔ قلیلاً، تھوڑا ہے، ما تذکرون، جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، اللہ کے دین سے تم تھوڑی نصیحتیں حاصل کرتے، زیادہ جو ہے تم جو ہے کافروں کی مانتے ہو، تم جو ہے گمراہ لوگوں کی مانتے ہو۔ تنزیل، اتارنا ہے اس قرآن کا، من رب العالمین، رب تمام جہانوں کے کی طرف سے، جو رب تمام جہانوں کا رب ہے، یہ اس کی طرف سے قرآن جو ہے اس کا اتارنا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے، یہ کسی اور شخص نے جائے یا کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، نہ کسی نجومی کا کلام ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ وَلَوْ تَقَبَّلَ، اور اگر بات گھڑ لے، قول سے تقبل، بات گھڑ لے یہ پیغمبر، علینا، خلاف ہمارے، بعضا، کوئی، الاقاویل، تمام باتوں میں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا پیغمبر جو ہے، جو ساری کائنات سے، سارے پیغمبروں سے افضل ہے، اگر یہ بھی کوئی اپنی طرف سے بات بنا کر جو ہے، بات گھڑ کر جو ہے، علینا، ہمارے ذمہ لگا دے، بعض الاقاویل، تمام باتوں میں سے کوئی بات، اگر یہ ہمارا پیارا محبوب پیغمبر جو ہے، یہ بھی اگر کوئی بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دے، تو ہم اس کا کیا حشر کریں گے؟ لاخذنا، البتہ ہم پکڑ لیں گے، منہ، اس پیغمبر کو، بالیمین، ساتھ دائیں ہاتھ کے۔ اگر یہ ہمارا محبوب ترین، ساری کائنات سے افضل پیغمبر بھی اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر جو ہے ہمارے ذمہ لگا دے کہ یہ اللہ نے فرمائی ہے، تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے۔ ثم، پھر، لقطعنا، البتہ ہم کاٹ دیں گے، منہ، اس سے، اس پیغمبر سے، یعنی اس پیغمبر کی، البتین، حقیقی شاہ رگ،
ایک بات کا گھڑنا اور گھڑ کر اللہ کے ذمے لگا دینا یہ اتنا جرم ہے بڑا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ پیغمبر جو ہے جو سب ساری کائنات سے افضل ہے، اگر یہ بھی باتوں میں سے کوئی ایک بات گھڑ کر ہمارے ذمے لگا دے گا تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر جو ہے ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیں گے۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے کوئی بات گھڑ کر جو ہے اللہ کے ذمے لگانا۔ تو جنہیں اپنے فرقوں کی ساری کتابیں ہی جھوٹ خود گھڑ لی ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟ جن 72 فرقوں نے اپنے فرقوں کی کتابیں خود لکھ کر خود جھوٹی کتابیں گھڑ لی ہیں ان کا حشر پھر کیا ہوگا قیامت کے دن؟ ہم پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں پڑھ کر آئے ہیں کہ یہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں، یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں اسی آیت میں کہ وما ہوا من عند اللہ، وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی، وہ انہوں نے خود لکھی ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کر لعنت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ وما ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ اور آگے کتابوں کا مقصد بھی اللہ نے بیان کر دیا اسی آیت میں، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہ کتابیں جو ہے دنیا کا مال جو ہے تھوڑی آخر کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے، یہ وہ مال جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے کتابیں لکھ کر جو ہے اس سے مال دنیا کماتے ہیں، مال کماتے ہیں۔ جب آسمانی کتاب آ گئی ہے، جب مکمل دین آ گیا ہے قرآن کی صورت میں، تو پھر تمہیں کتابیں لکھنے کی کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام نے تو تورات انجیل کی بات جو ہے وہ نہیں مانی، وہ نہیں نافذ کی اس امت پر، تو تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم قرآن پاک کی اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جو ہے اپنی کتابیں گھڑ کر جو ہے لوگوں کو چکما دو، دھوکہ دو لوگوں کو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں کتابیں، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہیں۔ تم اتنا بڑا دھوکہ کر رہے ہو اللہ کی اس مخلوق کے ساتھ۔ فرمایا فما منکم، پس نہیں ہوگا تم میں سے من احدن، کوئی ایک بھی ان ہو اس پیغمبر سے حاجزین، پردہ کرنے والوں میں سے۔ جب اگر یہ پیغمبر باتوں میں سے کوئی بات خود گھڑ کر ہمارے ذمے لگا دے جھوٹ، اگر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کے ساتھ جو ہے وہ شرط لگا رہے ہیں، اگر یہ غلطی ہمارا پیغمبر بھی کرے کہ اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہمارے ذمے لگا دے تو ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی شاہ رگ کاٹ دیں گے، اور تم میں سے کوئی نہیں ہوگا ان ہو اس سے حاجزین، پردہ کرنے والا یعنی بچانے والا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نہیں آ کر جو ہے ان کی حمایت کر سکے گا۔ انہو، بے شک وہ قرآن، لتذکرۃ، البتہ نصیحت ہے، للمتقین، واسطے تمام پرہیزگاروں کے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَعْلَمُ، البتہ ہم جانتے ہیں، اَنَّا، بے شک، مِنْکُمْ، تم میں سے، مکذبین، جھٹلانے والے بھی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے انسانوں جنوں کہ تم میں سے ایسے بھی ہیں جو ہمارے پیغمبر کو، ہمارے آسمانی دین کو جھٹلانے والے ہیں، جنہوں نے ہمارے آسمانی دین کے مقابلے میں اپنے مولویوں کی، اپنے پیروں کی، اپنے بڑوں کی جو ہے کہ ان کی باتیں جو ہے لکھ کر کتابیں لکھ لی ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ ہم ایسے اللہ کے دین کو جھٹلانے والے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، لَحَسْرَةٌ، البتہ افسوس بن جائے گا، عَلَى الْكَافِرِينَ، اوپر تمام کافروں۔ قیامت کے دن سب کافر جو ہے اس قرآن کے بارے میں افسوس کریں گے۔ جب ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو افسوس کریں گے، کاش ہم اللہ کے قرآن کی بات مان لیتے، ہم فرقوں کی کتابیں پڑھنے کی بجائے، فرقوں کی باتیں ماننے کی بجائے ہم اللہ کے قرآن کی بات جو ہے یہ مان لیتے۔
یہ قرآن جنہوں نے قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کی، فرقوں میں داخل ہو گئے قرآن چھوڑ کر، قیامت کے دن یہ قرآن ان کے لیے حسرت بن جائے گا، افسوس کا باعث بن جائے گا کہ کاش ہم قرآن پڑھتے، قرآن کی بات مانتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، ہم نے فرقوں کی کتابوں کو پڑھا، ان کے پیچھے، ان کے جھوٹ کے پیچھے لگ گئے تو آج ہم جہنم میں آ گئے۔ کاش ہم قرآن کو پڑھ لیتے۔ یہ قیامت کے دن قرآن ان کے لیے حسرت بن جائے گا، افسوس کا ذریعہ بن جائے گا۔ فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن لَحَقُّ الْيَقِین، البتہ سچ ہے، حقیقی یقین والا۔ یہ ایسا سچ ہے کہ جس پر حقیقی یقین کرنا چاہیے۔ یہ قرآن ایسا سچ ہے کہ جس پر ہر بندے کا، ہر عورت کا یقین ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ ان 72 فرقوں نے لوگوں سے قرآن چھڑا کر اپنے پیچھے لوگوں کو لگا دیا، اور یہ جو حق الیقین ہے قرآن پاک، اس سے لوگوں کو جو ہے وہ دور لے گئے ہیں کہ ہماری کتابیں پڑھو، بھائی یہ کافی ہے۔ کوئی جھوٹ یہ بتاتا ہے کہ فلاں کتاب جو ہے یہ قرآن کی تفسیر ہے، ہدایہ جو ہے حنفی کتاب جو ہے قرآن پاک کی تفسیر ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ دھوکے باز ہیں، یہ ملعون ہیں جھوٹ بولنے والے۔ قرآن کی تفسیر وہ ہے جو آسمان سے اتری ہے اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہوئی ہے۔ وہ کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے جو قرآن پاک کی تفسیر بنے، وہ آسمان سے وحی کے ذریعے اترنے والی نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے جاری ہونے والی تفسیر ہے، وہ تفسیر ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن جاری ہوا پورے کا پورا، اس کی آسمانی تفسیر جاری ہوئی، تو اتنی سچی بات کو، سچے قرآن کو، سچی جو ہے تفسیر کو چھوڑ کر ہم جھوٹے لوگوں کی، من گھڑت لوگوں کی کتابوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم کیوں نہیں قرآن کو مانتے؟ فرمایا فسبح، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح بیان کر، بسم ربے کا، ساتھ نام رب اپنے کے، العظیم جو حقیقت میں بہت عظیم ہے، بڑا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے جو حقیقت میں بہت بڑا ہے اس کے نام کی پاکیزگی بیان کر، تسبیح بیان کر۔ یہ نہیں مانتے ہیں، نہ مانیں، آپ جو ہے اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، ان کو لگے رہنے دیں، ان کا حشر بہت برا ہوگا قیامت کے دن۔ لو جی میں پھر پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاقۃ، حقیقی سچ ہو جانے والی یعنی قیامت، ملحاقۃ، ما کیا ہے یا کیسی ہے، الحاقۃ حقیقی سچ ہو جانے والی یعنی قیامت، وما اور کس نے ادرا کا بتایا آپ کو، ادراک کے معنی جاننا، کس نے جنوایا تجھ کو، ریالائز کروایا تجھ کو، کس نے بتایا تجھ کو، علم دیا تجھ کو، ملحاق کا کیسی ہے وہ حقیقی حق ہونے والی قیامت۔ کذبت جھٹلا دیا سمود و قوم سمود، صالح علیہ السلام کی قوم نے، وعاد اور قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم نے، بالقاریہ ساتھ حقیقی کھڑکھڑانے والی کے۔ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ قیامت، کہ جب زلزلہ آئے گا ہر چیز ٹوٹے گی تو ٹوٹنے سے کھڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قوم سمود اور قوم عاد نے جو ہے کھڑکھڑانے والی، جو ہر چیز کو توڑ کر رکھ دے گی، اس قیامت کو جھٹلایا۔ فَأَمَّا سَمُودُ، پس جو قوم سمود ہے، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کیے گئے، بِالطَّاغِیَةِ، ساتھ حقیقی سرکش چیخ کے۔ قوم سمود صالح علیہ السلام پر جو ہے ایک بڑی تیز سرکش قسم کی چیخ برپا ہوئی تو وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور جو قوم عاد تھی، فَأُهْلِكُوا، پس وہ ہلاک کیے گئے، بِرِيحٍ، ساتھ ہوا کے، سرسرٍ، تیز کے، عَاتِيَةٍ، سرکش کے۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی، ہوا تیز اور سرکش ہوا کے ذریعے قوم
عاد کو، ہود علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کیا۔ سخرہا، اس اللہ نے مسخر کر دیا، برپا کر دیا اس تیز سرکش ہوا کو، علیہم اوپر ان قوم عاد کے، 7 لیال 7 راتیں، و 8 ایام اور 8 دن، حسوماً مسلسل۔ اللہ نے ہود علیہ السلام کی قوم، جن کے قد جو تھے کھجوروں کے تنوں جیسے لمبے قد تھے، ان کو ہلاک کرنے کے لیے مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر تیز اور سرکش ہوا جو ہے وہ چلائی۔ فتر القومہ، پس دیکھا آپ نے اس قوم کو، قوم سمود کو، قوم عاد کو، فیہا، بیچ اس تیز سرکش ہوا کے، سرعا، وہ پچھاڑے گئے تھے، وہ گرے ہوئے تھے۔ اس تیز سرکش ہوا نے کھجوروں کے تنوں جیسے قد والے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر زمین پر پٹخا، سرعا، اٹھا اٹھا کر پھینکا زمین پر، اور ان کو جو ہے توڑ کر رکھ دیا، ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا۔ کأنہم، جیسے کہ وہ آجاز و تنے تھے، نخل، کھجوروں، خاویہ، گری ہوئی کے، وہ اس طرح جو ہے پڑے ہوئے تھے جس طرح کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مردہ پڑے ہوئے تھے۔ فہل، پس کیا ترا آپ نے دیکھا، لہم، واسطے ان کے، من باقیہ، کوئی باقی رہنے والا، کیا اس قوم میں سے کوئی زندہ باقی رہا ہے؟ بالکل نہیں رہا۔ وجاء فرعون، اور آیا فرعون، ومن، اور وہ لوگ، قبلہ، جو اس فرعون سے پہلے تھے، والمؤتفقات، اور آئے الٹائی گئی بستیوں والے، بالخاطئہ، بوجہ گناہوں کے۔ اس قوم عاد کے بعد وہ آئے، پھر فرعونی بھی آئے، دوسری قومیں بھی آئیں، وہ بستیاں جو ہے ان کے لوگ بھی آئے جن کی اللہ نے جن کو اٹھا کر جو ہے الٹا کر تباہ و برباد کیا، ان کے بالخاطئہ گناہوں کے سبب۔ فعصوا رسول ربہم، پس انہوں نے نافرمانی کی پیغمبر اپنے رب کی۔ فاخذہم، پس اس اللہ نے پکڑ لیا ان کو، اخذۃ الرابیہ، پکڑنا غالب، رابیہ کے معنی چڑھا ہوا، اوپر، غالب۔ انا، بے شک ہم نے، لما، جس وقت، طغا، سرکش ہو گیا، الماء، خاص پانی، حملناکم، اٹھایا ہم نے تم کو، اے ایمان والو، نوح علیہ السلام کے ماننے والو، فی الجاریہ، بیچ خاص کشتی کے۔ جب نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس نے انتہا کر دی، اور نوح علیہ السلام نے بد دعا دے دی کہ اے اللہ اب ان سے تو بدلہ لے لے، تو پھر اللہ نے جو ہے آسمان سے بارشیں برسا دیں، زمین سے چشمے جاری کیے، اور دونوں پانی اوپر کا اور نیچے کا ہے برابر ہو کر، یہ پانی جو تھے وہ اتنے بلند ہو گئے کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی ڈوب گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے، اے ایمان والو، نوح علیہ السلام کے ماننے والو، جب پانی سرکش ہو گیا، لوگ جاندار بے بس ہو گئے اللہ کے پانی کے مقابلے میں، تو ہم نے تم کو جو ہے ایک خاص کشتی میں سوار کیا، حملنا، اٹھایا ہم نے تم کو، پھر جاریہ، بیچ خاص کشتی کے، لنجعلھا، تاکہ ہم بنائیں اس کشتی کو، لکم، واسطے تمہارے، تذکرۃ، نصیحت، وتعیھا، اور یاد کرنے اس قوم کی ہلاکت کو، اذن، کان، واعیہ، یاد کرنے والے۔ فَإِذَا نُفِخَ، بجس سے پھونکا جائے گا، فی الصور، بیچ خاص سینگ کے، نفخۃ، پھونکنا، واحدۃ، ایک ہی بار۔ جب اسرائیل علیہ السلام ایک ہی دفعہ پھونک ماریں گے تو ساری کائنات جو ہے ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور اٹھائی جائے گی یہ زمین، قیامت کا زلزلہ جو ہے زمین کو اٹھائے گا، اس کی عمارتوں کو، ان کے درختوں کو، والجبال، اور تمام پہاڑوں کو وہ زلزلہ اٹھائے گا، اور ان کو جو ہے اٹھا کر پھینکے گا، تو کیا نتیجہ ہوگا؟ فدکتا،
بس یہ دونوں چیزیں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. زمین کی بھی جتنی بھی بلڈنگیں وغیرہ ہیں، عمارتیں وغیرہ ہیں، اور پہاڑ، یہ سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اس بگل بجنے کی آواز سے جو تھر تھراہٹ پیدا ہوگی، زلزلہ پیدا ہوگا، اس زلزلے کی وجہ سے زمین کی ہر چیز اور ہر پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گا. فدکتا، پس ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا ان دونوں کو. دکتم واحدہ، ریزہ ریزہ کرنا ایک ہی بار، ایک ہی چیخ کے نتیجے میں ہر چیز جو ہے، تمام پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین کی تمام بلڈنگیں وغیرہ جو ہے، درخت، سب کچھ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے. فیومئذ، پس اس دن واقعات واقعہ ہو جائے گی. الواقعہ تو حقیقی واقعہ ہونے والی یعنی قیامت. وانشقت، اور پھٹ جائیں گے السماء، آسمان. فہیہ، پس وہ آسمان یومئذ اس دن واہیہ، بوسیدہ ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے. والملک، اور تمام فرشتے علی ارجائہا، اوپر اس زمین کے کناروں کے ہوں گے. فرشتے جو ہے انسانوں کو گھیرے میں لیے ہوں گے قیامت کے دن. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اٹھائیں گے عرش تیرے رب کا، تخت تیرے رب کا. فوقہم، اوپر اپنے، یوم دن، اس قیامت کے دن. اس دن 8 یا 8 فرشتے، قیامت کے دن 8 فرشتے جو ہے اللہ رب العزت کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. یوم دن، اس دن تورزون، تم پیش کیے جاؤ گے. لا تخفا، نہ چھپ سکے گی، منکم، تم میں سے، خافیہ، کوئی چھپنے والی جان. کوئی بھی جان جو ہے وہ ادھر ادھر چھپ نہیں سکے گی، چھپنے کی جگہ رہے گی کوئی نہیں. فاما، پس سو من اوتی، جو شخص دیا گیا کتابہ نامہ اعمال اس کا، بے یمین ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں. فیقول، پس وہ شخص کہے گا، ہاؤمو، آؤ، اقرؤ، پڑھ لو، کتاب یا نامہ اعمال میرا. جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا وہ جنت کا ٹکٹ ہوگا، بڑا خوش ہوگا، اور وہ لوگوں سے کہے گا، لوگوں میرا یہ نامہ اعمال دیکھ لو، میں جنت کا ٹکٹ مل گیا، مجھے کامیابی مل گئی ہے مجھے. انی، بے شک میں، ظنن، تو میں یقین رکھتا تھا دنیا میں، انی، کہ بے شک میں، ملاقات کرنے والا ہوں، حساب یا اپنے حساب سے. میرا دنیا میں ایمان اور یقین تھا کہ میری زندگی کا سارا حساب جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے سامنے رکھ دیں گے کہ یہ کچھ تم نے کیا دنیا میں، نیکیاں یا برائیاں. فہو، پس وہ دائیں ہاتھ والا شخص جو ہے وہ فی عیشت، بیچ زندگی کے ہوگا، راز یا خوش کر دینے والی. اس کو جنت کی خوش کر دینے والی زندگی جو ہے اس میں داخل کیا جائے گا. فی جنت، بیچ باغ کے، عالیۃ، بلند کے، بلند باغ میں جو ہے اس کو ٹھکانہ دیا جائے گا. قطوفہا، پھل ان باغوں کے، دان یا جھکنے والے ہوں گے، قریب ہوں گے. کلو، جنتیوں، کھاؤ، وشربو، اور پیو، ہنیًا، خوشی خوشی. پیغام تہنیت، خوشی کا پیغام، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے، پیغام تہنیت. بما، مسمبس کے، اسلف، تم جو آگے بھیجا تم نے، فی الایام، بیچ تمام دنوں، الخالیہ، حقیقی، گزر جانے والوں کے. یہ دنیا میں جو دن تمہارے گزر گئے تھے، ان دنوں میں جو تم نے نیکیاں بھیجی تھیں آخرت کے لیے، یہ اس کا سبب ہے کہ جنت کے پھل جو ہے، نعمتیں جو ہے، کھاؤ اور پیو خوشی خوشی. یہ تمہاری ان نیکیوں، دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کی نیکیوں کا نتیجہ ہے. وَأَمَّا، اور سو من، جو شخص اوتیا، دیا گیا کتابہ نامہ اعمال اس کا، بے شمال ہی، اس کے دائیں ہاتھ میں. فیقول، پس وہ شخص کہے گا، یا لیتنی، اے افسوس مجھ پر، لم اوتا، نہ میں دیا جاتا کتاب یا نامہ اعمال. جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا، کاش مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا، یہ تو جہنم کا ٹکٹ ہے. وَلَمْ أَدْرِ، اور نہ میں جانتا ہوتا، ما حساب، یا کیا ہے میرا حساب، کاش مجھے میرا حساب نہ بتایا جاتا. یا لیتہا، اے افسوس اس پر، نامہ اعمال، کانت القاضیہ، ہو جائے
کانت ہو جائے القاضیہ فیصلہ کرنے والی یعنی موت، کاش مجھ پر فیصلہ کرنے والی موت جو ہے وہ واقعہ ہو جائے، میں جہنم کے عذاب کے مقابلے میں مٹی ہو جاؤں، مر جاؤں، ختم ہو جاؤں تو اس عذاب سے بچ جاؤں۔ ما اغنا انی مالیہ، نہ فائدہ پہنچایا مجھ کو میرے مال میں، جو دنیا میں نے مال لوٹا، حرام مال لوٹا، ظلم سے لوگوں کے حقوق غصب کیے، لوگوں کو پھوکے مارا، میں نے رلایا ان کو کرسی پر بیٹھ کر جو ہے، کاش وہ میرا مال جو ہے وہ میرے کام نہیں آیا، آج وہ میرا مال مجھے بچا نہیں سکا اللہ کے عذاب سے۔ حالانکہ انی سلطان، یا ہلاک ہو گئی مجھ سے سلطنت میری، حکمرانی میری، میں کتنے سال ووٹ لے کر شیطانی جمہوریت کے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کر کے جو ہے کافروں کا محبوب بن کر میں مسلمانوں پر ظلم کرتا رہا، اللہ کی زمین پر ظلم جو ہے مسلط کر کے بیٹھا تھا، یہ میری حکمرانی آج میرے کام نہیں آئی۔ خضوع ہو، اللہ فرمائیں گے فرشتوں کو پکڑ لو اس ظالم کو، مجرم کو، فغلو ہو، بس اس کے گلے میں لوہے کے توق پہنا دو، ثم الجحیم، پھر طرف خاص دیکھتی ہوئی آگ کی، سلو ہو، چلا دو اس کو جہنم میں پھینک دو، ثم فی سلسلۃ، پھر 20 زنجیر کے سنگل کے لپیٹ دو اس کو، ذرعھا، لمبائی جس کی 70 ذراعا، 70 ہاتھ ہے، اس ظالم کو 70 ہاتھ لمبے سنگل میں جکڑ کر، اس کے جسم کے گرد 70 ہاتھ لمبا سنگل جو ہے لپیٹ کر اس کو جہنم میں پھینک دو، فسلکوہ ہو، پس چلاؤ اس کو جہنم کی طرف، انہو، بے شک یہ ظالم کانا تھا، لا یؤمن، نہیں ایمان رکھتا تھا، باللہ، ساتھ اللہ کے، العظیم ہے جو حقیقت میں بہت عظیم ہے، یہ اللہ کی باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، ایمان نہیں رکھتا تھا، اس کا اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں تھا، اس لیے اس نے کافروں کے فتنے اور من گھڑت فتنے جو تھے یہ مسلط کیے ہوئے تھے اللہ کی مخلوق پر۔ اس نے اللہ کا قرآن جو ہے امن و سلامتی والا، عدل و انصاف والا، عدل و مساوات والا دین نافذ کرنے کی بجائے اس نے منافقین اور کافروں کے فتنے مسلط کیے ہوئے تھے، یہ اللہ کے دین پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یحض، اور نہیں رغبت دلاتا تھا، علی طعام، اوپر کھانے، المسکین، حقیقی مسکینوں کے، یہ اپنی گلی محلے بستی میں مسکین لوگوں کے بارے میں لوگوں کو نہیں کہتا تھا کہ لوگوں آؤ ہمارے گلی میں، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں غریب، یتیم، بیوہ لوگ ہیں، آؤ سب مل کر ہر مہینے جو ہے ان کو جو ہے راشن دے کر جو ہے دیا کریں، آؤ سارے مل کر ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھوکے نہ سوئیں۔ فلیسا، پس نہیں ہوگا لہو واسطے اس شخص کے، الیوم، آج کے دن، ہا ہونا، اس جگہ، حمیمن، کوئی گرم جوش دوست یعنی گہرا دوست، قیامت کے دن کسی مجرم کا گہرا دوست جو ہے قیامت کے دن اس کی دوستی جو ہے اس کو بچا نہیں سکے گی، ولا طعام، اور نہیں کھانا ہوگا مجرمین کے لیے، الا من غسلین، مگر دھونے والے پانی سے ہوگا، جو پانی کپڑوں کو دھونے والا ہے، فرشوں کو، گندگیوں کو دھونے والا ہے، وہ پانی ان کو پلایا جائے گا مجرمین کو، لا یاکلہ، نہیں پئیں گے اس پانی کو، الا الخاطئون، مگر حقیقی گناہگار لوگ، فلا اقسم، پس میں قسم کھاتا ہوں، بما، ساتھ اس چیز کے تبصرون، جس کو تم دیکھتے ہو، وما، اور اس چیز کی قسم کھاتا ہوں، لا تبصرون، جس کو تم نہیں دیکھتے، کائنات کی جو چیز تمہیں نظر آتی ہے میں اس کی بھی قسم کھاتا ہوں، اور کائنات کی وہ چیز بے پناہ دور جو ہے چیزیں جو ہے تمہیں نظر نہیں آتی میں ان کی بھی قسم کھاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں، انہو، بے شک وہ قرآن، لقول، البتہ بات ہے، رسول کریم، پیغمبر عزت والے کی، یہ قرآن جبریل علیہ السلام کی زبان سے نبی علیہ السلام پر جو ہے اتارا گیا ہے، جو عزت والا پیغمبر ہے، وما ہوا بقول شاعر، اور نہیں ہے وہ قرآن قول، بات، شاعر، کسی شاعر کی، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، قلیلاً، تھوڑا ہے، ما تؤمنون، جو تم ایمان لاتے ہو،
ولا بقول کاہن، اور نہ ہی یہ قرآن بات ہے کسی نجومی کی، یہ کسی جھوٹے کی باتیں نہیں ہیں، یہ جبریل علیہ السلام کی زبان سے اللہ کا کلام جو ہے نبی علیہ السلام پر اترنے والا ہے، یہ کسی شاعر کا یا کسی نجومی کا کلام نہیں ہے، جھوٹے کا کلام نہیں ہے۔ قلیلاً تھوڑا ہے ما تذکرون، جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ کاہن کون ہوتے ہیں؟ جو جھوٹ بتاتے ہیں، یہ قسمتیں بتاتے ہیں جھوٹ بول کر۔ ان کو اپنی قسمت کا نہیں پتہ ہے کہ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھے ہوئے جو ہے وہ رات کو کتنے پیسے کما کر گھر جائیں گے۔ لوگوں کو جھوٹی قسمتیں بتاتے، تیرے ساتھ یہ ہوگا، تیرے ساتھ وہ ہوگا، جھوٹ بتاتے۔ کاہن کے معنی جھوٹے، جھوٹ بولنے والے، نجومی۔ قلیلا ما تذکرون، تھوڑا ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ تنزیل، اتارنا ہے اس قرآن کا، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ ولو تقول، اور اگر بات گھڑ لیتے وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم علینا، خلاف ہمارے، بعض الاقاویل، کوئی بات، تمام باتوں میں سے کسی بھی قسم کی بات خود اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ لیتے اور ہمارے ذمہ لگا دیتے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ لاخذنا، البتہ ہم پکڑ لیتے، منہ، اس پیغمبر سے، بالیمین، اس پیغمبر کو، بالیمین، ساتھ دائیں ہاتھ کے۔ اگر یہ پیغمبر تمام باتوں میں سے کوئی بات خود گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے، لیکن اس نے خود وہ بات گھڑی ہے، تو ہم اس کا حشر کیا کرتے کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے۔ ثم لقطعنا، پھر البتہ ہم کاٹ دیتے، منہ، اس پیغمبر کی، البتینہ، شاہ رگ، ہم اس کو ذبح کر دیتے اس جرم پر کہ تم نے خود بات گھڑ کر ہمارے ذمہ کیوں لگائی۔ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم اس پیغمبر کو ذبح کر دیتے اگر اس سے یہ بات سرزد ہوتی کہ بات گھڑ کر ہمارے ذمہ لگا دیتا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ اور یہ 72 فرقوں کی تمام کتابیں من گھڑت ہیں اور جھوٹ ہیں، جو خود لکھ کر کتابیں خود گھڑ کر مسئلے جو ہے اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، ان کا حشر کیا ہوگا؟ فما منکم، بس نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی، من احد، کوئی ایک بھی، ان ہو اس پیغمبر کو، حاجزین، روکنے والا، بچانے والا۔ حاجز کے معنی پردہ کرنے والا، حجز کہتے ہیں پردے کو۔ پھر اللہ کی گرفت سے اسے بچانے والا کون ہوتا؟ یعنی پیغمبر بھی اگر باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے بنا کر ہمارے ذمہ لگا دیتا جھوٹ، تو ہم اس پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر ہم اس کی شاہ رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی اس کے لیے پردہ نہ بن سکتا، یعنی اس کو بچا نہ سکتا ہماری پکڑ سے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، لَتَذْكِرَةٌ، البتہ نصیحت ہے، لِلْمُتَّقِينَ، واسطے تمام حقیقی پرہیزگاروں کے۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَعْلَمُ، البتہ ہم جانتے ہیں، اَنَّا، بے شک، مِنْكُمْ، تم میں سے، مُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والے بھی ہیں۔ ہمیں پتہ ہے جو ہمارے قرآن کی باتوں، نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کو جھٹلانے والے ہیں، جنہوں نے کافروں کا فتنہ مسلط کر رکھا ہے، اپنے فتنے مسلط کر رکھتے ہیں، یہ سب قرآن کو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہمیں پتہ ہے ان جھٹلانے والوں کا، ہم ان کو جانتے ہیں۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، حسرتاً، البتہ حسرت بن جائے گی، افسوس بن جائے گا، علی الکافرین، اوپر تمام کافر کے۔ قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے کافر، تو اس دن یہ افسوس کریں گے، کاش ہم قرآن کی بات مان لیتے، ہم قرآن کے خلاف فرقوں کی من گھڑت باتیں، جھوٹ جو ہے ان کو نہ مانتے، قرآن کی بات مان لیتے تو آج ہم جہنم میں نہ ہوتے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ قرآن، اللہ حق الیقین، البتہ سچ ہے یقینی، یہ ایسا سچ ہے کہ جس پر حقیقی یقین کیا جا سکتا ہے، مکمل یقین کیا جا سکتا ہے، یہ ایسا سچ ہے قرآن۔ اس کے مقابلے میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس پر مکمل یقین کیا جائے، کوئی کتاب نہیں ہے جو سارے فرقوں کو، ساری امت کو ایک نقطے پر جمع کرنے والی ہو، کوئی کتاب دنیا میں نہیں ہے سوائے قرآن کی۔ یہ ساری دنیا کو اپنے
فرامین اپنے حکم اور فیصلوں پر جو ہے جمع کرنے والی کتاب ہے۔ اس کے مقابلے کسی فرقے کی کوئی کتاب نہیں ہے جو ساری دنیا کو اپنے پاس جو ہے وہ اکٹھا کر دے، جمع کر دے۔ کسی فرقے کے پاس کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک وہ قرآن البتہ سچ ہے، حقیقی یقینی، یعنی یہ حقیقی یقین والا سچ ہے۔ فَسَبِّحْ، پس آپ تسبیح بیان کریں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ بسم ساتھ نام رب کا، اپنے رب کے العظیم جو حقیقت میں بہت بڑا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔